بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اعزاز بھائی. حاضرین مجلس کا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمارے اسٹوڈنٹس, نوجوان, انٹیلیجنشیا, جرنلسٹ, آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے, آج ویسے ویکینڈ ہے, سیٹرڈے ایوننگز موسٹلی لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ گھر میں گزارتے ہیں, لیکن جس طرح اعزاز بھائی نے کہا کہ کچھ موضوع پر آپ لوگوں کی توجہ اور آپ لوگوں کی دلچسپی اور یہاں آنے کا میں بھی مشکور ہوں. پرٹیکولرلی میں دا بلیک ہول, میرے خیال پاکستان میں اس وقت جو ایک ادارہ یا ایک فورم جو رہ گیا ہے جہاں پر مکالمہ ایسے موضوعات پر کی جا سکتی ہے جن کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, استحکام کے ساتھ, امن کے ساتھ, وفاقیت کے تمام معاملات کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, وہ تو آپ کو جنرل میڈیا پر, اخبارات میں, مجلسوں میں یا جلسوں میں سننے کو نہیں ملتے. میرے خیال یہ ایک فورم ہے. اور میں آپ کی بات میں اضافہ کروں کہ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ وفاق ویسے تمام چیزوں میں بڑی ناانصافی کرتی ہے, لیکن آج سزا دینے میں انہوں نے تول کر سزا دی ہے. تو آج قانون کے تمام جو وہ کیا کہتے ہیں کہ پریسیڈنٹس یا ان کے جو ریکارڈز ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں کہ ایک دن میں آپ, ایک دن پہلے ایف آئی آر, جو ایک سال پرانی ایف آئی آر ہے, وہ پہلے آپ اس کو جو ہے ان پیک کرتے ہیں, اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں, اس کے بعد ایک دن میں ہی آپ جو یہ اسپیڈی ٹرائل کوئی ماشاء اللہ کورٹ میں, ملٹری کورٹس میں بھی نہیں ہوتے, ایون کینگرو کورٹس میں بھی نہیں ہوتے. پرانے زمانوں میں بادشاہوں کے بھی جو ہیں عدالتیں لگتی تھی, اس میں بھی کم از کم سنانے کے لیے 1-2-4 دن کا موقع دے دیا جاتا تھا. پاکستان کی تاریخ میں جس تیزی کے ساتھ بری مثالیں, بدترین مثالیں, اخلاق سے, سیاست سے, جمہوریت سے, انسانیت سے آری مثالیں قائم کی جا رہی ہیں, وہ میرے خیال میں سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. اور پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا, اور شاید اہم موضوعات پر ہمیں بات کرنے کی اجازت بھی اس لیے نہیں دی جاتی. ایمان مزاری صاحب ہوں یا ہمارے جتنے بھی لائرز ہیں, مسنگ پرسنز کے ایشو پہ بولنے والے ہیں پاکستان کے اندر, ان سب کا براہ راست تعلق وفاقیت کے ساتھ ہے. تو میں مختصراً, ابھی وقت کی بھی کمی ہے, میں ویسے پریزنٹیشن ہے لیکن آئی ول میک اٹ ویری شارٹ. میں آپ کو صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ مالیاتی تقسیم کی سیاست کیوں اتنی ضروری ہے. جو فیڈرل کنٹریز ہوتی ہیں یا جو فیڈرل وفاقی ڈھانچے یا ممالک ہوتے ہیں, ان کے 3 اہم ستون ہوتے ہیں. ایک ان کا ہوتا ہے ریپرزنٹیٹیو سسٹم, یا نمائندگی کا نظام, جو قومی اسمبلی, سینیٹ, صوبائی اسمبلی, پھر آئین کے تحت ان کے اختیارات کی تقسیم کا. وہ ہوتا ہے پولیٹیکل اسپیکٹ کسی بھی فیڈرل سسٹم کا. پاکستان کے اندر جو فیڈرل جو ریپرزنٹیٹیو سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے, کسی دن اس پہ بھی ہم بولیں گے, وہ پاکستان میں تقریباً 1947 اور 48 کے بعد سے ہی کمزور رہا ہے. اور اس پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو سسٹم جو فیڈرل کنٹری میں ہونی چاہیے تھی, کمزوری کے باعث پاکستان 1971 میں 2 رخت ہوا. اس کے ساتھ دوسرا جو ایک اہم ستون ہوتا ہے کسی بھی وفاق کو برقرار رکھنے کے لیے, تمام شہریوں میں, علاقوں میں, خطوں میں, صوبوں میں, یونینز میں, اسٹیٹ جو بھی نام دیں, مختلف فیڈریشن میں ان کے مختلف نامز ہیں, ان کو یکساں ترقی کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. اور یہ چیز گارنٹی کی جاتی ہے کانسٹیٹیوشن میں. ایک یونٹری اسٹیٹ اور فیڈرل اسٹیٹ کا ڈفرینس یہی ہوتا ہے کہ فیڈرل اسٹیٹ کے اندر ڈائیورس پاپولیشن ہوتی ہے, وہ بہت مختلف المزاج, مختلف کثیر المزاج یا کثیر القومی جو ہے وہ ڈھانچے ہوتے ہیں. ان میں کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو بہت پسماندہ ہوتے ہیں, کچھ بہت ترقی یافتہ آتے ہیں. وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک جگہ آ کے مل جاتے ہیں کہ ہم نے باہمی طور پر ترقی کرنی ہے. یہ جو کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی بیسس پر جو بھی فیڈرل کنٹری یا ملک ہوتا ہے, وفاقی ملک ہوتا ہے, وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو انشور کرتا ہے کہ ایسے میکینزمز وہاں پر ڈالے, ایسے میکینزمز ڈیولپ کرے جس میں یکساں ترقی کے جو مواقع ہیں, ایکول اپرچونٹی ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ, وہ جو ہے وہ ختم نہ ہو, کیونکہ پھر اس سے فیڈریشن برقرار نہیں رکھ سکتے. یوگوسلاویہ آپ کے سامنے ہے, سربیا کا, دوسرے تیسرے جو ان کے جتنے بھی وہاں پر کثیر القومی ان کی ایک وفاق تھی, انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا, آپ کے سامنے ٹوٹ گیا. کافی ایسے وفاق ہیں, پاکستان 1971 میں ہوا. تو سوڈان آپ کے سامنے ہے, 2011 میں سوڈان اور ساؤتھ سوڈان کا بریک اپ ہوا. کرنٹلی سوڈان از اگین گوئنگ تھرو اے ویری کریٹیکل فیز, جہاں پر دارفور وغیرہ اور یہ علاقے بھی شاید اس سے الگ ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ایک